عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ لاڈلے کی پیشی تھی اور جس میں لاڈلے کا انتظار جج صاحب کو کرنا پڑا اور 1 گھنٹہ نہیں، 1.5 گھنٹہ نہیں، پورے 2 گھنٹے انہوں نے بریسٹر گوہر وہ وہاں موجود تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ آ گئی ملکہ عالیہ، سناؤ فیصلہ۔ ملکہ عالیہ تشریف لائی، بادشاہ سلامت جو ہیں وہ جو بادشاہ سلامت یہ جو لاڈلے ہیں اڈیالہ میں دیسی مرغ کھانے والے، اس لاڈلے نہ لاڈلا آیا نہ ان کی ملکہ آئی، دونوں اس وقت پہنچی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آ گئی، آپ ان سے فیصلہ سنا دے، تو یہ نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کر تخیر کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور آج القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنا تھا، نہیں آیا، اور نہیں اس لیے نہیں آیا کہ جو دونوں ملزمان تھے ان کو جج پکارتے رہے میرا دل یہ پکارے آ جا، لیکن وہ نہیں آئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ 8:30 بجے جو جج تھے جوید رانا صاحب، ناصر جوید رانا صاحب، وہ پہنچ گئے، آ کر انتظار کرنا شروع ہوئے کہ کب ملزمان آئے۔ ہوتا یہ رہا ہے ماضی میں کہ ملزمان پیش ہو کر جج کا انتظار کیا کرتے تھے، جب آئے تو تب آئے، پھر چوبدار جو تھا وہ آواز لگایا کرتا تھا، جج سب حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہم نے فلموں میں بھی دیکھا ہے، عدالت میں اتنا اتفاق نہیں ہوا، لیکن ہوتا یہی ہے۔ لیکن یہ ایک لاڈلے کی پیشی تھی اور جس میں لاڈلے کا انتظار جج صاحب کو کرنا پڑا اور 1 گھنٹہ نہیں، 1.5 گھنٹہ نہیں، پورے 2 گھنٹے انہوں نے اس کا انتظار کیا، اور 10:30 بجے یہ فیصلہ دیا کہ اس کیس کا فیصلہ ریٹرن اور دستخط شدہ میرے پاس موجود ہے، لیکن میں سناؤں گا نہیں، سناؤں گا ملزمان کے سامنے ہی، اور اس میں وہ ملزمان جو ہیں جب پیش ہوں گے تو ہوگا۔ اب اس کی کیس کی سماعت کا یا اس فیصلے کا اعلان جو ہے اب 17 جنوری کو کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے القادر ٹرسٹ کیس میں 94 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے جو کہ آئی، اور اس میں جو رقم بحریہ ٹاؤن والی تھی وہ رقم جو جرمانے کی تھی اس کو منگوایا گیا، بند لفافہ کیا گیا، اس کو ایک ایک کر کے گھمایا گیا، یعنی ایک ایک پھونک لگوائی گئی پوری کابینہ کی، اور اس کے بعد کہا گیا اس کی منظوری ہو گئی، نہ اس کو کھولا گیا، اور یہ سارے کا سارا پیسہ جو تھا القادر ٹرسٹ میں گیا۔ القادر ٹرسٹ سے کہاں گیا؟ یہ ایک کہانی تھی جو کہ نیب نے اس ساری کہانی کا سارا جو لب لباب تھا وہ پکڑ لیا، فرد جرم عائد ہوئی، ڈیالہ جیل میں اس کا مقدمہ چلا، اور اب دوسری مرتبہ جو ہے اس کا فیصلہ مؤخر ہو گیا، کیونکہ ملزمان سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی جو ہیں پیش نہیں ہوئی۔ لیکن بڑی دلچسپ صورتحال تھی، جب جج صاحب 10:30 بجے انتظار کر کر کے چلے گئے تو بشرا بی بی اچانک خیبر پختونخوا کے گارڈز کے ہمراہ، اور بڑے اسپیشل گارڈز جو وہاں کے وزیر اعلیٰ کو بھی شاید میسر نہیں ہے، اس گارڈ کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچی ملکہ محترمہ، ملکہ ہی کہنا چاہیے، اپنے میاں کی تو ملکہ ہی ہیں، وہ اپنے ملکہ محترمہ جو ہیں وہ وہاں پر پہنچی، اور ان کے چوبدار گوہر جو تھے بریسٹر گوہر وہ وہاں موجود تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ آ گئی ملکہ عالیہ، سناؤ فیصلہ۔ فیصل چودھری بھی بولے، فواد چودھری کے بھائی، وہ بھی وکیل ہیں، انہوں نے بھی کہا جی اب آ گئے جی، اب سنائیں فیصلہ۔ تو اب جج ہی نہیں تھا تو فیصلہ کون سناتا؟ یہ بعد میں کیوں پہنچی، یہ اصل بات تھی جس میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں۔ معاملہ یہ ہے کہ نوشتہ دیوار ہے، لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس کیس میں سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ گلٹی ہیں۔ القادر ٹرسٹ کا جو معاملہ ہے یہ 94 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے، جو پاکستانی روپوں میں اگر لے کے جائیں تو بہت بڑی رقم بنتی ہے، اور اس رقم پر نیب نے پورا کیس بنایا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ اب دوسری مرتبہ مؤخر کیا گیا کیونکہ ملزمان پیش نہیں ہوئے۔ مزہ تو تب ہی ہے کہ جب سزا اس وقت سنائی جائے جب ملزمان سامنے ہوں۔ وہ جب فرد جرم عائد ہوئی تھی تو انہوں نے اس کے صحت جرم سے گو انکار کیا تھا، لیکن مقدمہ چلا، پیش ہوتے رہے ہیں، بریسٹر گوہر بھی پیش ہوئے اور فیصل چودھری بھی، اور آج فیصل چودھری نے کہا جی کہ جج صاحب جو ہیں وہ جلدی میں تھے اس لیے چلے گئے۔ تو بھائی 2 گھنٹے کا انتظار کرنا ایک جج کا، آپ مجھے اس کی کوئی پریسیڈنٹ، کوئی اس کی وہ بتا دیں، کوئی تاریخ بتا دیں کہ کسی جج نے ملزم کا 2 گھنٹے انتظار کیا ہو اور ملزمہ کا 2 گھنٹے انتظار کیا ہو۔ ملکہ عالیہ تشریف لائی، بادشاہ سلامت جو ہیں وہ جو بادشاہ سلامت یہ جو لاڈلے ہیں اڈیالہ میں دیسی مرغ کھانے والے، اس لاڈلے نہ لاڈلا آیا نہ ان کی ملکہ آئی، دونوں اس وقت پہنچی،
اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آ گئی، آپ ان سے فیصلہ سنا دے، تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر تخیر کی گئی، نہ دھند تھی، نہ بارش تھی، نہ طوفان تھا، نہ روڈ بلاکیج تھی، کچھ نہیں تھا۔ آپ نے خیبر پختونخوا سے پروٹوکول میں آنا تھا، اور وہ پروٹوکول جو کہ شاید خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بھی میسر نہیں تھا۔ کتنی دیر لگتی ہے اڈیالہ پہنچنے میں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ آپ پشاور سے بھی چلیں تو گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جب جج 8:30 بجے آ گیا، 9 بجے وہ اپنی سیٹ پر تھے، اور جو راوی ہیں وہاں پہ جو اس وقت لکھ رہے ہوتے ہیں خبریں، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، اور جج صاحب نے بھی کہا کہ دستخط کر کے فیصلہ ان کے پاس ہے، ان کے اپنے دستخط سے فیصلہ ان کے پاس ہے۔ اگر یہ فیصلہ سنا دیا جاتا تو لازمی بات ہے کہ یہ اس کا کیس ہائر کورٹ میں اس کے بعد جانا ہے۔ یہ تو ابھی یہاں پر ہے، اور جج صاحب نے میرا خیال ہے کہ بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس میں کوئی مزید دفعات شامل نہیں کی۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ جی میں نے لکھا ہوا فیصلہ ہے، سنانا ان کے سامنے ہے۔ اب میں 17 جنوری کو دوبارہ تاریخ ہے، آؤں گا اور فیصلہ سنا دوں گا۔ برسٹر گوہر نے اس کے بعد کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہے۔ فیصل چودھری کے بھی یہی ریمارکس تھے۔ انہوں نے کہا جی نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب ہر ملزم یہی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اور مجھے وہ قصہ یاد آ گیا کہ ایک مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے۔ جب وہ گرفتار کیا جا رہا تھا گھر سے، تو اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا جو ہے اللہ میاں میرے بچے سے انصاف کری۔ تو بچے نے گھوم کر کہا اماں بد دعا تو نہ دے، تو کیا چوری تو کی ہوئی ہے۔ اور اب آپ کو پتہ ہے سامنے لکھا پڑا نظر آتا ہے کہ آپ کو اس میں سزا ہونی ہے، تو آپ اب ہیلے بہانے کر رہے ہیں، کبھی دیر سے آنے کا، کبھی تخیر کا آنے کا۔ جس طرح بچے نہیں کرتے، اسکول جانا ہو بہت عرصے کے بعد اور ان کو پتہ ہو کہ کام بھی مکمل نہیں کیا چھٹیوں کا، تو انہیں ہوتا ہے کہ میں بہانہ کر دوں۔ کبھی سوئے ہوئے نہیں اٹھے، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ نہ سر درد کام آئے گا، نہ پیٹ درد کام آئے گا۔ یہ فیصلہ آئے گا 17 جنوری کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے خلاف آئے گا۔ ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ جج صاحب نے لکھ کے رکھا ہوا ہے جو بھی فیصلہ ہوگا انصاف پر مبنی ہوگا، کہ ہمیں اپنی عدالتوں پر سے یہی توقع ہے کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں گی۔ القادر ٹرسٹ میں 94 ملین پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے جو واپس آنا ہے، اور جب واپس آئے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ پیسہ کہاں کہاں استعمال ہوا، اور القادر ٹرسٹ اصل میں کیس ہے کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔